بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے اس کی بارگاہ میں ہمیں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن مجید سننے، سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم قرآن مجید کی آیت 223 سورہ بقرہ اس کی تلاوت کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین گرامی، ہم قرآن مجید کے ان مقامات پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ رب العزت زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہے کہ معاملات دنیا اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو جو معاملہ پیش آ سکتا ہے، اللہ کریم اپنی اس لاریب کتاب کے اندر ہمیں ان طریقوں کو سکھا رہا ہے کہ زندگی میں جب بھی معاملات پیش آئیں گے اور کوئی بھی زندگی کا عمل کیسے کرنا ہے، قرآن مجید اس کی طرف ہم سب کو رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے ایام ماہواری کے متعلق ہدایت عطا کی تھی۔ ہم نے اس کو پڑھا کہ یہودی جو تھے وہ عورتوں سے ان کے ان ایام میں، بیماری کے دنوں میں بالکل قطع تعلق ہی کرتے تھے اور ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کر کے انہیں الگ کر دیتے تھے اور گھر سے باہر ایک علیحدہ جگہ پر وہ رہتی چند دن جب تک وہ بیمار رہتی، اور جب وہ ٹھیک ہوتی تو ان سے تعلقات بناتے۔ اور اسی طرح جو عیسائی تھے ان کا اپنا عجیب طریقہ تھا کہ وہ ہر طرح کا معاملہ، تعلقات، عمل زوجیت، ہر ایک معاملہ وہ عورتوں سے جاری رکھتے، بیماری اور تندرستی میں کوئی فرق نہ کرتے۔ تو یہ دو مختلف طریقے زندگی کے اس وقت چل رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے۔ اس دوران جو سلیم الفطرت بندہ ہوگا اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کرے، یعنی عمل زوجیت یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے واضح کر کے فرمایا کہ ان کے ساتھ مقاربت، زوجیت کا عمل یہ بالکل نہ کرنا جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پاک صاف کی ہم نے 2 سٹیپ پڑھے تھے، ایک یہ کہ عورت کا خون آنا بند ہو جائے اور پھر وہ غسل بھی کر لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خون تو بند ہو گیا، غسل اگر نہیں کیا کم از کم ایک نماز کا وقفہ گزر جائے۔ اتنا وقفہ گزرا پاکی کی حالت میں تو پھر خامن اس کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے۔ آج خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ایک انتہائی گھنونا طریقہ جو انسان زندگی میں کر سکتا ہے، اور اس زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ اللہ نے جس طرح ان کی تخلیق کی، مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے بنایا، اور ان کی زوجیت کا ایک خاص طریقہ اور خاص جگہ مقرر کی، تو وہاں پر اس دور میں لوگ انسانیت کی کوئی طریقوں سے واقف نہ تھے اور جیسے چاہتے، جس طرح چاہتے وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس نے شادی کا ایک مقصد مقرر کیا ہوا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے
تو شادی کرنے کا مقصد صرف لذت کا حصول نہیں ہے کہ آپ عورت سے لذت حاصل کریں اور بس اب جو مرضی کرتے رہے، ایسے نہیں۔ اسلام نے شادی کرنے کا ایک عظیم مقصد اولاد کا حاصل کرنا ہے۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ سمجھدار ہیں کہ جس طرح ایک انسان اگر فصل لینا چاہے تو وہ اپنی کھیتی میں جا کر کام کرے گا، اس کی رکھوالی بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، بیج بھی ڈالے گا اور اس کے ساتھ ایک تعلق رکھے گا، ایک خاص تعلق اس کا ہوگا، محنت کرے گا اور اپنی تمام وہ فصل کی رکھوالی کرے گا، تب جا کے وہ فصل حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مثال آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح جو عورت ہے، عورت بھی انسان کے لیے کھیتی کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کھیتی سے فصل لیتا ہے، گندم لیتا ہے، اناج لیتا ہے، یوں عورت کے ذریعے انسان کو اولاد ملتی ہے۔ اولاد بھی ایک فضل ہے۔ تو عمل زوجیت اگر آپ ان طریقوں، فطری طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو آپ اولاد حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید واضح طور پر کھل کر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی ہدایت ہمیں عطا کرتا ہے کہ لوگوں، اگر تم نے اولاد حاصل کرنی ہے تو تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح زوجیت کا تعلق اختیار کرنا چاہیے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ تمہارا بیج اپنی کھیتی میں جائے تاکہ تم اس سے فصل حاصل کرو۔ قرآن فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، لوگو تمہاری بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، پس فاتو حرثکم، تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس بھی طریقے سے آؤ۔ یہاں قرآن مجید بڑا واضح کرتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن وہ تعلق ہونا چاہیے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب بعض بد فطرت لوگ وہ غلط طریقے اختیار کرتے تھے، وہ لواطت کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ جس جگہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اس کو چھوڑ کر وہ لذت کے حصول کے لیے یا وہ حیوانگی کے اختیار کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک حیوانی کیفیات آتی ہیں تو ان کو غالب آ کر وہ اپنا طریقہ جو فطری طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ایسی بات نہیں، بیویاں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، وہ تمہارے لیے راحت کا ذریعہ اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلقات کا مقصد وہ اولاد حاصل کرنا ہے۔ اب اولاد فصل کی طرح ہے، اگر آپ کھیتی میں بیج ڈالیں گے تو تب آپ کو فصل ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ عورت کے ساتھ اس طرح مقاربت کریں گے، جماع کا وہ طریقہ جو فطرت نے مقرر کیا ہے، اگر وہاں آپ تخم ریزی کریں گے آپ پھر اولاد حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ حیوانوں کی طرح اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر صرف لذت کے حصول کے لیے زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ غیر فطری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی طریقے اختیار کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے بیج کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنی فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ جو اللہ نے جس طرح انہیں پیدا کیا ہے وہ اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ انسانیت کے خلاف طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ بے شک تمہیں اپنی بیویوں سے عمل زوجیت کرنا چاہیے، انا شئتم، جس طرح سے بھی چاہو، لیکن منزل مراد اور طریقہ یاد رکھنا وہ غیر فطری نہیں ہو، وہ لواطت کا یا کوئی اور بھی طریقہ جس سے انسان ان طریقوں سے فطرت سے ہٹ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر یہاں فوراً قرآن مجید بڑی واضح طریقے سے فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، لوگوں دنیا کی لذتوں میں کھو نہ جانا، کہیں دنیا کی لذتیں راحتیں انہی کاموں میں پڑے رہو اور تم انہی نشوں میں پڑے رہو، انہی چکروں میں پڑے رہو، تم اپنے نفس کو خوش کرتے رہو۔ نہیں، یہ زندگی گزارنے کے طریقے ضرور ہیں، بیویوں سے ملنا، ان سے نفع حاصل کرنا،
ان سے اولاد لینا، ان سے سکون لینا، یہ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آئندہ کا سامان بھی کر کے رکھنا۔ تم نے اس زندگی کو چھوڑنا بھی ہے، یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے، یہ تمہارے پاس جوانی ختم ہو جائے گی، یہ تمہاری بیوی چلی جائے گی، تم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، تمہاری روح قبض کی جائے گی، اور یہ تمہارے پاس جو بھی نفع حاصل کرنے کے سورس ہیں یہ سارے یہاں رہ جائیں گے۔ زمینوں کا مالک ہے، زمین ادھر رہے گی، تم قبر میں چلے جاؤ گے۔ بیٹوں کا باپ ہے، دیکھ کر خوش ہوتا ہے، نام بڑا ہے، عزت ہے، نسب ہے، اختیار ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، دولت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے ان سے لطف اندوز تو ہونا ہے، لیکن فطرت کے مطابق جتنی جائز طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان زندگی کو گزارنے کے لیے ان تمام حدود کو کراس کر جائے جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو لطف دینے کے لیے ہر اس طریقے کو چھوڑ دے جس طریقے کو اللہ نے اجازت دی تھی۔ قرآن فرماتا ہے، دیکھیں یہ کیسے ہمارے لیے اللہ پاک نے عین فطرت کے مطابق اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے رب نے کس طرح اس بات کو جوڑا کہ عورت سے نفع لو، فائدہ لو، لطف اندوز ہو، لیکن انا شیتم، کوئی بھی طرز طریقہ حیات مقرر نہیں کی کہ عورت سے کس طرح ملنا ہے، طریقہ کوئی بھی ہو لیکن جگہ ایک ہو اور فطرت کے مطابق ہو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہیں لطف لیتے لیتے، لذتیں لیتے لیتے دنیا کے اندر گم نہ ہو جانا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، لوگوں انسانوں آنے والی زندگی کا بھی خیال کرنا، آنے والی مستقبل کا بھی خیال کرنا۔ قدمو بھیجنا، آگے بھیجنا، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے۔ کیا ہم کیا بھیج سکتے ہیں اپنے لیے؟ قرآن مجید کی یہاں اس آیت مبارکہ کے کئی مفاہیم بیان کیے گئے، ان میں سے ایک یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابقت سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عین فطرت کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کرتا تو وہ اپنا بیج ضائع کرتا ہے۔ اگر وہ لواطت کا یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو خدا نے جو اسے اولاد پیدا کرنے کے لیے صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کو ضائع کرتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اگلی زندگی، اگلی آنے والی زندگی کے لیے بھائی خیال کرو۔ اگر تم نے اولاد کا حصول چھوڑ دیا، بیوی کے ساتھ تعلق رکھا، لذت لے لی، لیکن اولاد کے لیے تم نے مقررہ طریقوں کو چھوڑا، غیر فطری طریقہ اختیار کیا، تو یاد رکھنا پھر تم اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب تمہیں اولاد کی ضرورت ہوگی کہ وہ تمہاری خدمت کرے، تمہارے ساتھ چلے، تمہاری راحت کا باعث ہو، تمہارے سلسلہ آگے چلائے، تمہارا نام آگے چلے، تو وہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ حاضرین گرامی یہاں ٹھہریے، توجہ کیجئے۔ آج جو دوسرے ممالک ہیں، انگریزوں کے ملک جو اس فطرت کے خلاف چلنے والے ہیں، ان کے حال کیا ہے؟ وہ دوسرے ملکوں سے اب لوگوں کو اپنے ملکوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ وہاں پر آبادی ختم ہو گئی، اولاد ہی نہیں ہے۔ اولاد پیدا کرنا یہ وہ کہتے ہیں یہ بوجھ ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس سے وہ آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن ہمیں دیکھیں، یہ اسلام دین رحمت بن کر آیا، دین کرم بن کر آیا، اور ہمیں اللہ نے ہماری ہر لمحے ہمارا خیال رکھا۔ وہ پیدا کرنے والا رب ہے، وہ ہمارا ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ فرماتا ہے جوانی لطف اندوز ہونا ہے، بیوی سے تعلق رکھنا، یاد رکھنا لطف اندوز ہونے کے لیے اگلی بات کا بھی خیال رکھنا کہ تمہیں اس عورت سے اولاد ملے جو تمہاری آئندہ آنے والی زندگی میں تمہاری خدمتگار ہو، تمہارے ساتھ چلے، تمہارے لیے راحت کا باعث ہو۔ اور دوسرا مفہوم جو بڑا واضح ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب راحتیں ملتی ہیں، لذتیں ملتی ہیں، اختیارات ملتے ہیں، نام بنتا ہے، مال آتا ہے، بیٹے آتے ہیں، انسان مست ہو کر بھول جاتا ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے۔
انسان دنیا کی لذتوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے بھول جاتا ہے کہ ایک دن میرا بلاوا بھی آئے گا، میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس پیغام کو انسان بھلا دیتا ہے۔ جوانی میں، مستی میں، لذتوں میں، نشوں میں اور اس طرح کے کاموں میں انسان اپنے مرنے کو، اپنی قبر کو، اپنی حشر کو، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، دنیا کو بھی جیو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی اچھائی مانگو، دنیا میں بھی اچھی عزت کی زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ کو مانگنا ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی پوری تیاری کرنی ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیں ہدایات ہیں کہ انسان کو دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا وہاں رہنا ہے، لیکن ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے رہتے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنا خیال رکھنا بھائی، اپنا خیال وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کا خیال رکھنا، اپنے لیے آگے بھیجتے رہنا، اپنے لیے تم نیکیوں کا سامان کر کے رکھنا، آئندہ آنے والے مشکل وقت کا خیال کرنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ اختیار ملے، دولت ملے، نسب ملے، نام ملے تو انسان بھول جائے، رب کا خوف دل سے نکل جائے، بدمست ہو جائے، خود اس کے اندر تکبر آ جائے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا رہے۔ نہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی ڈرنا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے، تمہارے یہ جان لینا، وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، یہ اپنے دل میں بٹھا لو اور اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ تمہیں ملاقو ہو، تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا ہے کہ جب اختیار ملا، دولت ملی، جوانی ملی، صحت ملی تو میں نے کیسے گزاری، میرا طریقہ زندگی کیسے رہا، خدا کس طرف بلاتا رہا اور میں کیا کرتا رہا، نبی رحمت کی طرف سے کیا ہدایت ملتی رہی اور میرا عمل کیا رہا، یاد رکھنا۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھنا، ذہن میں رکھنا، خیال میں رکھنا، بھولنا نہ، ہر لمحے اللہ کو اپنی یاد میں رکھنا، اللہ کی یاد کو دل میں رکھنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، تم سب نے ملاقو ہو، اس سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ حاضرین گرامی، بات ختم ہو رہی ہے، اگر کسی بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر کیا کر سا، بس اتنی سی بات، اگر تھوڑی سی بات دل میں انسان رکھ لے، بھائی کل پیش ہونا ہے، اور کھل کے اللہ فرما رہا ہے ملاقو، تمہاری ملاقات ہوگی۔ فرشتہ جب روح لیتا ہے تو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، مولا اسے میں لے آیا ہوں، پھر معاملات کا جواب دہ ہونا پڑے گا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا، مجھے یاد رکھا یا بھلا دیا، ماں باپ سے کیسا تعلق رکھا، پڑوسی تجھ سے خوش رہا یا تنگ رہا، تو نے اپنی فرائض کیسے پورے کیے، بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بیوی سے پوچھا جائے گا خاوند کے ساتھ کیسی رہی، اور اس طرح حقوق ادا کیے یا حقوقوں کے ساتھ ظلم کیا، کیسے معاملات گزارے، ملاقو ہو، ضرور ملاقات ہونی ہے۔ لیکن آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے خوشخبری، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو دل میں یہ بات بسا لیتے ہیں کہ مولا ہم بندے ہیں تیرے، ہم عاجز ہیں، ہم تیری بارگاہ میں چلنے کی کوشش کریں گے، جو تو نے بتایا ہے ہم اس کے راہ پر چلیں گے، اور جس سے تو نے منع کیا ہے اس سے بچیں گے،
جو چیزیں تو نے حلال قرار دی ہیں ہم ان کو حلال جانیں گے، جن چیزوں کو تو نے منع کیا حرام قرار دیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ نبی رحمت آپ کی ذات پر ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے طریقے پہ چلیں گے جو یہ کیفیت رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ مومن ہیں۔ تو ایسے مومنوں کے لیے بشر المؤمنین، ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں اور بخششیں اور کرم نوازی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنی تعلیمات پر، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اہل محبت کے راستے میں اور اہل وفا اور اہل طہارت اور جو تیری بارگاہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں مولا کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔